وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر، ابو بکر ہے چرچ جن کے عرش پر، ابو بکر، ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر، ابو بکر صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر یعنی بزنس مین ملک شام تجارت یعنی بزنس کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس راہب نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس تاجر نے جواب دیا، مکے سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تاجر نے بتایا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ کہا، تاجر یعنی بزنس مین ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم ہی میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا یعنی بھیجے گا۔ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال شریف یعنی ڈیتھ کے بعد ان کے جانشین ہوں گے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا یہ خواب اور اس کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم کے آخری رسول، رسول مقبول، گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے اس کے خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ بطور دلیل خود ہی ارشاد فرما دیا، جسے سنتے ہی وہ نیک سیرت تاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ گیا اور پیشانی مبارک چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے، اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک سیرت تاجر کون تھے؟ جی ہاں، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے متقی یعنی پرہیزگار، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، یار غار و یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سبل الہدی والرشاد میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے مکہ پاک کے ہر گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور وہ چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتظار ہے، آپ ان کی تباہ کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔ بس جب اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو اسلام کی طرف بلایا تو آپ نے بلا تاخیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور پروانے کو پھول، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، ارے پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، ارے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دوستو، اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جسے دوزخ سے آزاد
پاک شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. ابو بکر کی محبت اور ان کی شکر میری تمام امت پر واجب ہے. ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے. اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو. اے ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ پاک کے ہاں میرا مقام ہے. اللہ پاک نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا فرمایا ہے اور انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے. ان سے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی نکاح کر سکتے ہیں اور ابو بکر کو ایسی 400 حوریں عطا کی جائیں گی. مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی. بس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا. مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا اللہ پاک روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا. ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس سے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی ہے. ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب صحابہ سے افضل ہے. میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں. اے ابو بکر اللہ پاک روز قیامت مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے. ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. ان کے مداح نبی ان کا ثنا گو اللہ. حق ابو الفضل کہے اور پیمبر صدیق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی. آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع فرمایا. آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے. انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں اور جنوں اور فرشتوں سے آپ افضل ہیں. آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 47 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. آپ کو خوش نصیب ہیں کہ خود صحابی، والد صحابی، بیٹے بیٹیاں، پوتے اور نواسے صحابی رضی اللہ عنہم. آپ کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا. آپ نے سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں خطبہ دیا. آپ رضی اللہ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. چمنستان نبوت کے بہارے اول، چمنستان نبوت کے بہارے اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر صدیق. اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.